اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، کل کا جو لیسن تھا اس کا کیا ٹاپک تھا؟ شاباش۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے جو ٹاپک کی جو لسٹ ہے نا یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے جتنے بھی ٹاپکس گزرے ہیں نا، پہلا کیا تھا؟ سورہ فاتحہ تھی، اس میں رحمان رحیم کا تعارف تھا، پھر حی القیوم کا تعارف تھا، آیت الکرسی سے ہمارا ٹاپک شروع ہوتا تھا، اس کے بعد دعا کی اہمیت تھی، صدقہ کے بارے میں لیکچر۔ ان کے ٹاپکس کے نام آپ کو ہونے چاہیے، آپ کو خود بخود وہ سارا کچھ یاد آ جائے گا، پھر آپ کو ٹیسٹ میں آسانی ہوگی۔ میں تھوڑے سے آپ سے کوشچنس کر لوں آپ کو، کیونکہ جو پچھلے لیکچرز ہیں، یہ جو سائیکل آف لائف کا گزرا اور جو تقدیر اور توکل تھا، وہ تھوڑے سے ٹیڈیس ٹاپکس تھے۔ ان کی ڈیفینیشنز آتی ہیں آپ کو؟ یہ آپ نے نوٹس بنانے تھے، ایٹ لیسٹ اس کی ڈیفینیشنز آنی چاہیے۔ اچھا، مجھے کون بتائے گا تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو سارا لیکچر بتایا تھا، وہ جو ایک ہمارا اس کا پری لیکچر تھا پین اینڈ پیشنس کا، کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ پین بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس سب پر ایمان ہی تقدیر ہے، کہ جو مل رہا ہے وہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتا، تو وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، اور جو خطا ہوا وہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اس کے دو پارٹس تھے، وہی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ تقدیر میں دو چیزیں آتی ہیں، کیا؟ شاباش، قدر اور قضا۔ قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا مقدار، پیمانہ، نوعیت کسی چیز کی حیت، اس کی کوانٹٹی، اس کا وقت، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارے پاس کوئی چیز کب آتی ہے، کیوں آتی ہے، کتنی آتی ہے، یہ سب اللہ کی قدر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قضا، اللہ کا فیصلہ، یعنی کہ سارے سرکمسٹانسز ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد فیصلہ بھی اللہ کا ہی چلتا ہے۔ جتنی مرضی آپ فیسیلیٹیٹڈ ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن فیصلہ قضا اللہ کی، اللہ کی طرف سے ہے فیصلہ۔ یہ چیز ہونی ہے کہ نہیں، اس بچے نے اس دنیا میں آنا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا کام جس کے لیے آپ نے ساری کوششیں کی وہ ہوگا کہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا تو لکھا ہوتا ہے کہ وہ شقی ہے، یا یعنی کہ خوش قسمت ہے یا بدبخت ہے، تو پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، عمل میں تم کوتاہی نہیں کر سکتے، تم عمل کرو۔ انسان کو اس کی جو خوش بخت ہے اسے اس کے عمل کی توفیق، اس کی نیک ہونے کی وجہ سے ملے گی، اور جو بدقسمت ہے اس کی توفیق اسے بدعملی کی مل جائے گی۔ مطلب کہ یہ ڈیٹیل حدیث ہے، لیکن میں آپ کو مفہوم اس کا بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے اعتبار سے پتہ ہے یہ انسان چوز کیا کرے گا، لیکن چوائس پھر بھی انسان کی ہوتی ہے۔ چوائس انسان کی ہوتی ہے، اور نیکی اور بدی چوز کرنا انسان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وہ عمل کی وجہ سے ہی ہمیں رزلٹس ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رزلٹس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ نامہ اعمال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، نامہ اعمال نہیں لکھا، وہ ہم نے خود فل کرنا ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹک رہا ہے، تو اسی کے حساب سے وہ دیا جائے گا، جو بھی دیا جائے گا۔ وہ شگون کیا ہے؟ وہ ہمارے عمل ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے تک جو برائی پہنچتی ہے وہ ہمارے عمل کی نحوست ہوتی ہے، اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی۔ یہ ایک آیت ہے، مختلف اور بھی آیات ہیں۔ کبھی کبھی آزمائش، جیسے سورہ عنکبوت کی 2 آیت میں کیا ہے؟ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف ایمان لانے پہ چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہ جائیں گے؟ تو ایمان کی شرط بھی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی قرآن میں ہے کہ جب کوئی خیر تم تک پہنچتی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو شر تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ تو آزمائش نہ، جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس کے پیچھے ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے عمل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے قرب کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ایمان کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جیسے میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی تھی، ہم نے دعا کی اہمیت میں بھی وہ چیز پڑھی تھی۔ کیا پڑھا تھا؟ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز مل جاتی ہے اس سے بہتر، نہیں تو آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا کہ انسان دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لے، کبھی کبھی وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، کبھی کبھی انسان کو لائف لیسن سکھانے کے لیے۔ کبھی کبھی مشقتیں آتی ہیں، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ وہ جھڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ایمان کی آزمائش، ایمان پہ کتنا کھرا ہے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو تھی،
اور انہوں نے پروف کیا کہ میں ایمان سے نہیں ہلوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کون سے گناہ کیے تھے؟ انہوں نے تو ایمان کے لیے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں. تو یہ ایمان کے ساتھ شرط ہے. ٹھیک ہے, آزمائش. پھر کبھی کبھی اس آزمائش, اس تکلیف سے گزر کے آپ کو لائف لیسن ملتا ہے جو آپ کی ساری زندگی کام آتا ہے. وہ لائف لیسن جو ہے وہ سکھانے کے لیے تکلیف آتی ہے. تو اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. آپ نے اچھا, میں آپ کو جب سب کچھ الیبوریٹ کرتی ہوں نا, جب میں نے وہ لیکچر بھی دے دیا, میں گھر گئی, میں نے کہا اگر میں انہیں ٹیسٹ میں ڈیفینیشن پوچھوں گی تو یہ کیا بتائیں گے؟ ڈیفینیشن میں صرف قضاء اور قدر ہی بتا دیں. ٹھیک ہے, توکل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک لائن میں کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. شاباش شاباش. اللہ, دیکھیے وکلا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی چیز, جب ہم آپ کہہ لیں کہ باقاعدہ طریقے سے پیپرز وغیرہ دیتے ہیں نا, تو ہم پہلے اس کا روٹ ورڈ لکھتے ہیں, پھر ہم اس کا مطلب لکھتے ہیں. تو واو کاف لام یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہیں سے توکل, یہیں سے وکیل, یہیں سے وکلا, یہیں سے توکل, تو یہ ساری چیزیں یہیں سے نکلتی ہیں, سارے ورڈز. تو وکلا ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز سونپ دینا. ٹھیک ہے, وکیل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا کیس, اپنا سارے اتھارٹی اسے دے دیتے ہیں, وہ پھر جو مرضی کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانا اپنے ہر کام میں, یہ اللہ پہ توکل ہے. اور تقدیر پر ایمان ہے ہی یہ کہ جو مجھے مل رہا ہے, جو مجھے نہیں مل رہا, وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں, لیکن کوشش میرے ہاتھ میں رکھی ہے, اور اس کوشش کرنے کے دوران توکل اللہ پہ کرنا ہے. یعنی آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے, بیٹھے بیٹھے نہیں کہنا اللہ نے جو لکھا مل جائے گا. نہیں, کوشش شرط ہے. دنیا ہے, اس میں اسباب کے ساتھ کوشش کرنی ہے. اس کوشش کے دوران جو پروسیجر ہے, وہ کوشش, اب جیسے جو نان مسلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے, بس پیدا ہو گئے, اب ہم خود سے سب کچھ تدبیریں کریں گے. ہم کہتے ہیں اللہ مدبر بھی ہے نا. تو وہ جو توکل ہے نا, وہ اس کوشش کے درمیان جو اللہ پہ یقین ہے نا, وہ ہوتا ہے. ویسے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں پھر تو تقدیر ہے ہی ہے, لیکن جب آپ کوشش بھی کر رہے ہیں تب بھی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. توکل یہی ہے, اللہ کو وکیل بنانا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حکمت. حکمت کون بتائے گا؟ یہ ساری چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. اسٹیپس نہیں بتانے, یہی میں جاننا چاہ رہی تھی. اسٹیپس میں آپ کو ریوائز کرا دیتی ہوں ابھی, کیونکہ کل ہمارے بڑے اسٹوڈنٹس, مسفرہ آج بھی نہیں آئی, کل ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس نہیں آئے تھے, تو میں وہ آپ کو سائیکل بتا دیتی ہوں. لیکن حکمت کی ڈیفینیشن کس, ہاں چلے آپ بتائیں. ہاں, صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا, یا صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا, یہی حکمت ہے. اور حکمت کا وہ جو سائیکل سارا بتایا تھا, وہ کیا ہے؟ وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آپ نا سورہ لقمان جو ہم پڑھ رہے تھے نا, حکیم لقمان کی نصیحتیں, تو میں نے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیا تھا سورہ کا. اس کی پہلی آیت نکالیں, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہے کتاب حکیم کی. ٹھیک ہے, تو یہ حکمت والی کتاب کیوں ہے؟ آگے اس کے لکھا ہوا ہے ہدی و رحمت للمحسنین. ہاں, یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس آیت کو دیکھیں, تھرڈ آیت کو. حکمت کا سائیکل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ علم سے. ویری گڈ. یہاں پہ ہدایت لکھا ہے, لیکن واقعی علم سے ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہدایت جو ہے نا, قرآن سے ہم ہدایت مانگتے ہیں بار بار. پہلی آیت, پہلی جو سورہ فاتحہ ہے, اس میں مانگی ہدایت گئی ہے. اللہ کے انٹروڈکشن کے بعد جو چیز انسان مانگتا ہے وہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے, اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ ہدایت کے لیے پھر قرآن پورا آگے پیش کیا گیا. سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا کے بعد پورا قرآن پیش کیا گیا. یہ سارا علم ہے, یہ سارا علم ہے. لیکن ہدایت یہ ہے کہ اس علم پہ پریکٹس کی جائے. علم عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کا علم نان مسلمس کو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ان کو ہدایت کا سبب نہیں ہوتا. اور چونکہ وہ اسے ہدایت نہیں لیتے, تو اس قرآن کی وجہ سے ان کی زندگی میں رحمت بھی نہیں ہوتی. یہ قرآن رحمت تبھی ہے جب آپ نے اسے ہدایت لی. کہیں پہ قرآن کو شفا و رحمت بھی کہا گیا قرآن میں. تو شفا اور رحمت بھی یہ قرآن اسی کے لیے جس نے اسے ہدایت لی. کیونکہ دیکھیں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا ہدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, جو اللہ سے ڈر کے اس سے ہدایت لیتے ہیں نا, وہی اس راستے پہ آگے جاتے ہیں, انہی کو رحمت ملتی ہے. وہی پھر صبر کرتے ہیں, مشقتیں برداشت کرتے ہیں. وہ سارا سائیکل اب شروع ہو گیا, اس کے سٹیپس لکھتے جائیں. پہلا تھا علم, اس کے بعد تھی ہدایت, اس کے بعد تھا صبر. اس ہدایت کے راستے پہ کیوں آپ کو 5 دفعہ دن میں نمازوں میں جتنی رکعتیں ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے؟ اس کے بغیر وہ رکعت ہی نہیں ہوگی. کیونکہ ہدایت بار 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 مانگنی پڑتی ہے. یہ ونس اینڈ فار دا لائف ٹائم ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو بار بار مانگنی پڑتی ہے. تو ہدایت آپ نے جب مانگی, اس پہ وہ راستہ مشکل ہے اس لیے مانگنی پڑتی ہے نا بار بار, تو اس پہ کیا کرنا ہے پھر؟ صبر. مشکلیں بھی برداشت کرنی ہے, اس پہ چلتے بھی رہنا ہے. ٹھیک ہے, پھر صبر سے نیکسٹ کیا تھا؟ عدل تھا. دیکھیں جب آپ خود کو روکنا سیکھ جاتے ہیں نا,
جب آپ خود کو جمانا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ انسٹنٹ رسپانسز نہیں دیتے لوگوں کو، تو پھر آپ عدل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. عدل انصاف نہیں ہوتا. انصاف نصف نکلا ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا. عدل ہوتا ہے جس کا جتنا حصہ ہے اتنا ملے. اور اس کی ایگزامپل میں بہت بار دیتی ہوں کہ ایک 10-10 کلو کی بوریاں ہیں، یا آپ کہہ لیں 5-5 کلو کی 4 بوریاں ہیں، اور وہ ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک جوان بیٹا ہے. تو انصاف یہ کہتا ہے 10 کلو وہ اٹھا لے، 10 کلو وہ اٹھا لے. لیکن عدل یہ کہتا ہے کہ 5 کلو بوڑھا باپ اٹھائے اور 15 کلو جوان بیٹا اٹھائے. سمجھ آئی بات کی؟ عدل ہوتا ہے جس کا جتنا بنتا ہے نا اتنا اتنا دینا. اچھا چلیں، عدل کی ایگزامپل پھر آج آپ کا عدل بھی تھا ٹاپک. عمر فاروق تو رضی اللہ عنہ بہت مشہور تھے عدل کے بارے میں. تو عدل جس کا جتنا حق ہے اتنا دینا. پھر اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ احسان. جب آپ جس کا جتنا حق ہے اتنا دینا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کو حق سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اور ایسے محسنین کے پاس آتی ہے حکمت. اب یہ آیت دیکھیں، یہ آیات ہے کتاب حکمت والی کی، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. اس کتاب سے حکمت کی باتیں کیا ہے، مختلف دیکھیں حکمت کی نا ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس. کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی جو باتیں ہیں وہ ساری حکمت کی باتیں ہیں، کیونکہ قرآن میں مختلف جو تفسیریں آتی ہیں نا، اس میں ایسے ہی آتا ہے کہ رسول اللہ کی بات حکمت. جیسے ہم نے یہ جو سورہ احزاب میں پڑھا تھا کہ امہات المومنین کو کہا گیا تھا کہ آپ کے گھر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اسے سیکھیں اور حکمت کی باتیں سیکھیں. اور میں نے آپ کو تب بتایا تھا حکمت کی باتیں وہاں مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی سنت حدیث. ٹھیک ہے، تو وہ بھی حکمت کی باتیں ہیں. قرآن حکیم کتاب ہے، اس سے آپ کو حکمت ملتی ہے، اس سے آپ نے حکمت سیکھنی ہے. سیکھیں گے آپ کیسے؟ جب آپ رسول اللہ کی سنت کو فالو کریں گے. قرآن کو اپلائی زندگی میں کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ کو سنت کے بغیر پتہ نہیں چلے گا. آپ کو سنت طریقے احادیث، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اس طرح اس جگہ پہ یہ حکم اپلائی کیا گیا، اس جگہ پہ رخصت دی گئی، اس جگہ پہ سختی برتی گئی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو قرآن کی احکامات کو اپلائی کرنا آتا ہے. اس کے علاوہ بھی ابن عباس کہتے ہیں کہ حکمت نام ہے عقل اور فراست کا. تو جب آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں نا، یہ آپ میں حکمت کیسے پیدا کرتی ہے؟ اس میں عقل اور فراست کی باتیں ہیں. تو جو اس کو پڑھتا ہے اس میں بھی عقل اور فراست کی باتیں آ جاتی ہیں. وہ اس سارے سائیکل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہدایت کی طرف جاتا ہے، صبر کی طرف جاتا ہے، عدل، احسان. کیونکہ ہر چیز سے ریلیٹڈ تو بات ہے قرآن میں. حقوق سے ریلیٹڈ کہ یہ جو انسانوں پہ حقوق ہے وہ کیسے ہوں. اللہ کے جو انسانوں پہ حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کے احکامات ہیں. ڈیٹیلز احادیث میں آتی ہیں، احکامات سارے قرآن میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے احکامات اس میں، اللہ کے حق کے بارے میں، بندوں سے حق کے بارے میں، انسان کی اپنی نفس کی جو علائشیں ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہی تو حکمت ہے، یہی تو اپنا جو کنٹرول ہے. جب وہ آپ میں آ جاتا ہے تو آپ احسان کرتے ہیں لوگوں پہ، آپ اپنے آپ کو رو کے بھی احسان کرتے ہیں. ایسے محسنوں کو حکمت ملتی ہے اس سے. یہ حکمت کا سائیکل احسان پہ اینڈ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے علم سے اور احسان پہ اینڈ ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہے ہدی و رحمت للمحسنین. یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. اگر آپ نے صرف قرآن کو پڑھا ہے اور انفارمیشن کافی کلیکٹ کر لی ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی صبر نہیں، کوئی عدل نہیں، تو محسن نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اندر کے سٹیپس اللہ تعالیٰ نے بھی بتائے ہیں. ہدی و رحمہ، ہدایت لو اس سے، پھر رحمت ملے گی، پھر محسن بنو گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کل کافی سارے بچے ایبسینٹ تھے تو میں نے کہا میں اس کو ریوائز کرا دوں. سمجھ آئی اب یہ پورا سائیکل حکمت کا؟ کیونکہ دیکھیں لقمان رحم اللہ، ان کا تذکرہ قرآن میں حالانکہ نبی نہیں تھے. کس وجہ سے؟ ان کی حکمت کی وجہ سے. یہ چھوٹی چیز نہیں، ہر انسان کو نہیں ملتی حکمت. یہ بڑے باعمل انسان کو ملتی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. علم اور حکمت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ رائٹ ٹائم پہ اپنا علم اپلائی کرنا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اپنا علم اپلائی بھی کریں گے. یہ جو دین سیکھنا ہے نا، یہ محنت ہے. علم آ جاتا ہے آپ کے پاس، لیکن دین کو سکھانا، اس کو اپلائی کرنا، یہ حکمت ہے. یہ حکمت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا نالج ہے آپ اس کو شاور کر رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، یہ اس سے آپ دین نہیں سکھا سکتے. ایون کہ کبھی کبھی بہت سے علم والے لوگ لوگوں کو اوفینڈ کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اریٹیٹ کر دیتے ہیں اپنے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے. انہیں اس وقت پہ وہ بات کرنی نہیں چاہیے ہوتی، وہ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ کو اوفینڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں بجائے دین کے قریب آنے کے. حکمت ایک الگ چیز ہے، اور یہ آتی عمل کے بعد ہے. جب آپ علم پر عمل شروع کر دیتے ہیں نا، آہستہ آہستہ، یہ جو میں نے سارے درجے بتائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اصول تدریج سمجھایا تھا نا میں نے آپ کو
کیا سمجھایا تھا کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا. اللہ تعالیٰ کن کہہ کے بھی پیدا کر سکتا تھا. کیوں؟ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. شراب کی حرمت مکہ کے دور میں بھی آ سکتی تھی, مدنی دور میں آئی, 13 سال مکی دور میں نہیں آئی. کچھ صحابی بھی شراب پیتے تھے. ایک معاشرے کو آپ ایک دم یو ٹرن نہیں دے سکتے. کوئی روڈ نہیں ہے ایسے گئے اور یو ٹرن آ گیا. اس کے لیے آپ کو درجہ بدرجہ کام کرا. 23 سال میں قرآن اترا, 1 سال میں بھی اتر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. اگر وہ 23 سال میں حفظ اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں, وہ 1 سال میں بھی اللہ کے حکم سے حفظ کر سکتے تھے, مگر درجہ بدرجہ. تو اس حکمت کو سمجھنا ہے. اچھا, اس کے بعد حکیم لقمان کی جو نصیحتیں تھیں, اس میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ یہ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. نصیحتیں کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, یہ ظلم عظیم ہے. یہ تو میرا میں آپ نے ظلم کے چیپٹر میں بھی پڑھا ہوگا, آپ کے حسن اخلاق بک میں. ٹھیک ہے, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ابھی ظلم کے بارے میں ٹیچر آپ کو ڈسکس بھی کرا رہی تھی کہ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو حکیم لقمان نے, جو بڑے حکمت والے تھے, عربوں میں بھی بڑے مشہور تھے, اور ان کے بارے میں نے ان کے صحیفے کو کیا کہا تھا؟ یہ کیا صحیفہ تھا ان کا؟ کیا لقمان؟ کسی کو یاد ہے کیا نام تھا؟ مجلہ لقمان. اس کے علاوہ جو عربی شعراء تھے نا, برقہ اور قیس, بڑے مشہور شاعر تھے یہ. ان کی شاعری میں بھی لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا. تو یہ بڑے فیمس فگر تھے. رسول اللہ کی تو بات مانتے نہیں تھے, مکی صورت ہے نا. تو پھر حکیم لقمان پہ پوری سورہ اتری اور ان کا ذکر آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی. اور ان نصیحتوں میں, اور آپ لوگوں کو یہ نصیحتیں بتانے کا مقصد یہ ہے بچوں, یہ اس زمانے میں بھی نصیحتیں تھیں, ایک کسی بھی والد کی اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئرٹی. اور آج بھی اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہے نا, تو وہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائے گا. شرک نہیں کرنا پہلا اصول. بچہ اس دنیا میں آئے, اس کے بعد پہلی ذمہ داری جو ماں باپ کی ہے, اسے ایمان کی طرف لے کے آنا ہے. اسے تو پہلے اذان دی جاتی ہے. سب سے پہلے اذان, بچہ بولنا شروع کرتا ہے, اسے لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے نا. تو شرک نہیں کرنا. اس کے بعد دوسرا کیا تھا؟ 2 ہی ہم نے پڑھی تھی. اب آپ نہیں, آپ نے سارے آنسر دیے ہیں. والدین کے ساتھ احسان. ٹھیک ہے, والدین کے ساتھ احسان. اور ماں کا الگ سے ذکر تھا. ماں کا الگ سے کیوں ذکر تھا؟ ماں کا الگ سے, اس کا کیوں رتبہ الگ سے, اس کی وجہ بتائی. وہنن علی وہن, اس نے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے بچے کو پالا. پھر دودھ چھڑانا, یہ ساری چیزیں اللہ نے مینشن کی ہیں. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹس کا کبھی شکریہ الگ سے ادا کیا؟ ماما آپ کتنی اچھی ہیں, ہمارے لیے کتنا کام کرتی ہیں. ہینڈ ریز کریں. کسی نے نہیں کیا؟ اچھا چلیں, بارک اللہ فیک کیا آپ نے کیا. اور کسی نے کیا؟ ہاں, ویسے بھی آتے جاتے کہتے ہیں ماما آپ نے یہ کیسے کیا, آپ نے یہ کیسے کر لیتے. آپ کو پتہ ہے شکر گزاری جو ہے, اس کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ ہم نے شکر گزاری کے بارے میں بھی کل پڑھا تھا, وہ آیت میں تھا نا. کیا تھا؟ شروع کی اس لیے میں نے الیبوریٹ آپ کو کرا دی تھی, نہیں بلکہ سوری ہمارے ٹاپک میں تھا شکر گزاری کا, کہ آیت نمبر یہ جو 12 تھی, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی یہ کہ شکر کرو اللہ کا. تو حکمت کی پہلی نشانی شکر گزاری ہے. آپ کو پتہ ہے شکر گزاری پہ اتنا ایمفسس قرآن میں کیوں ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی شکر گزاری ہے. کیونکہ آپ اللہ کا اچھا بندہ ہے ہی نہیں اگر آپ اس کی نعمت کو پہچانتے نہیں, اور آپ دینے والے کو, نعمتیں دینے والے کو پہچانتے نہیں, آپ شکر گزاری نہیں کرتے, آپ کے عمل میں شکر گزاری نہیں, آپ کی زبان پہ نہیں, آپ کے دل میں نہیں. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ تینوں چیزیں ریلیٹڈ ہے شکر گزاری سے. صرف الحمدللہ کہنا شکر گزاری نہیں ہوتی, یہ ورد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کو انسان سے, بندے کو بندے سے بھی قریب شکر گزاری کرتی ہے. آپ نے تو شکر کے چیپٹر میں پڑھ لیا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ سائیکل شروع ہی بندوں کی شکر گزاری سے ہوتا ہے. جو عام اور سب سے بڑا احسان جس انسان کا ہے, اسی کی شکر گزاری نہیں کی. کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کی مدر کا فیوریٹ کلر کیا ہے؟ اچھا, ایک کو پتا ہے. اچھا, آپ کو بھی پتا ہے. اچھا ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ارم. اوکے, اچھا. اور کتنے بچوں کو پتا ہے کہ ان کی ماما کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ بیسکس نہیں پتا. 1-2 ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں بار بار, 1-2. کہاں کھڑے ہیں؟ جو سارا دن ماں نے, کتنے سے آپ لوگ ہل نہیں سکتے تھے جب اس نے آپ کو پالا, کروٹ نہیں لے سکتے تھے. ماں کروٹ دلاتی ہے, اس کو گیس نہ ہو جائے, اس کو یہ نہ ہو جائے, اس کو بب دلائے بغیر لٹاتی نہیں ہے کہ اس کو ریفلکسز نہ ہو جائیں. تو ہمیں نہ ان کی فیوریٹ ڈش,
میں ایکچولی بتاؤں مجھے خود بہت لیٹ پتہ چلا. میں خود میرڈ تھی جب مجھے پتہ چلا میری ماں کی جو ہے فیوریٹ تو پتہ تھی لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ فیوریٹ مطلب کوئی چیز وہ پسند نہیں کرتی کھانا, کیونکہ ماؤں کو ہم نے ہر چیز کھاتے دیکھا ہے ہمیشہ. بچے کھائیں نہ کہیں ماں بیچاری کھاتی ہے کہ بھئی میں کھاؤں گی تو بچے کھائیں گے. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ سبزیوں نے پسند نہیں ہے. وہ جب میرے گھر میں رہنے آئی ایک دفعہ شادی کے بہت سال بعد, تو کہتی ہیں یہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی, کوئی سبزی تھی. تو مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا اچھا یہ ان کو نہیں پسند, پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ماں اظہار نہیں کرتی. تو کبھی پوچھا کرے نا آپ کو پسند ہے, اچھا کیا نہیں پسند. یہ آپ کو اپنے پیرنٹس کے قریب کرے گا اور یہ شکر گزاری بھی دلائے گا. اچھا ماں کو یہ نہیں پسند پھر بھی کرتی ہے, اچھا ماں کو یہ پسند ہے مگر ہمارے لیے چھوڑ دیتی ہے. بیٹا آیتوں کی تفسیریں, شکر گزاری پہ آیات, احادیث ابھی میرے سامنے بھی کتنی ساری لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ کی بک ہے, اس میں پورا چیپٹر تھا ہے نا. تو لیکن اگر آپ نے بات ہم نے وہی ہے کہ اگر آپ نے اسے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کیا تو پھر یہ سب انفارمیشن ہے, یہ آپ کا نالج نہیں ہے جو آپ کو لائٹ میں, جو اندھیروں سے آپ کو نور میں لے کے آتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا اس کے بارے میں کہ یہ آپ کو اندھیروں سے نور میں, جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, وہ اندھیروں سے اللہ اسے نور کی طرف, جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں وہ نور سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. تو شروع کی آیات میں تھا جو ہمارا شروع کا ٹاپک ہے حی القیوم یا طاغوت, اس میں تھا سورہ بقرہ کی آیات تھی. اچھا بہرحال تو بچوں پیرنٹس کی شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے, اور میں نے آپ کو سارا سینیریو بتایا تھا یہ آیات نازل کب ہوئی تھی کہ مکہ میں جب بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے اور ان کے پیرنٹس مسلم نہیں تھے تو پھر انہیں بتایا گیا حسن سلوک کرنا ہے. اور پھر آگے یہ بھی آیت آ گئی لیکن اطاعت نہیں کرنی. ہر جگہ حسن سلوک کا حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اطاعت معروف پہ کی جاتی ہے, منکرات پہ اطاعت نہیں ہوتی. اطاعت حق کی ہوتی ہے, باطل پہ اطاعت نہیں ہوتی. وہ چاہے کوئی حکمران ہے, وہ کوئی بزرگ ہے, وہ خاندان ہے, وہ کوئی فلسفہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ پیرنٹس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ ہماری آیت ہے, اس سے پچھلی آیت میں نے آپ کو سمرائز کر کے بتا دی ہیں کہ اگر وہ کوشش کریں دونوں پیرنٹس کہ تمہیں وہ شرک کی طرف لے کے جائے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور پیروی کرو راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف. اب جو بھی آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتے نا آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. سمجھ آئی بات کی. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے, وہ کوئی مبلغ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کے راستے کی پیروی کرتا ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اللہ نے اطاعت کا کرائٹیریا جو ہے نا وہ دین پر عمل بتایا ہے. جو دین پہ عمل کرتا ہے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دین کو کا علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. کیا ہاں بیٹا یہ نصیحت ہے کہ اس کی پیروی کرو جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائے. صرف عنایا لکھ رہی ہیں بھائی. اچھا ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. اچھا پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا. ہم اللہ کے راستے کی پیروی کیوں کریں, کیونکہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا جس انسٹیٹیوٹ کا پیپر دینا ہے اسی کا آپ کیوریکلم فالو کریں گے اور اسی کا تیار کریں گے سلیبس, ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر جواب دینا ہے تو اسی کے احکامات کو فالو کرنا ہے. اوکے. یا بنیا اے میرے بیٹے, پھر دوبارہ سے حکیم لقمان کی نصیحت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. پہلے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو وہ حکیم لقمان کی نصیحت تھی, لیکن 15 آیت سے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان تھا. اور اگر وہ دونوں کوشش کریں, یہ حکیم لقمان کی نصیحت نہیں تھی عنایا, یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ دونوں کوشش کریں اس پر کہ شرک کرو تو, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان تشرک بی, کہ تم شریک کرو میرے ساتھ, تو یہ اللہ کا بیان ہے, یہ نصیحت میں نہیں آئے گا. یہاں سے دوبارہ نصیحت سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نوٹ کر رہی تھی نا نصیحتیں, اس لیے میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. اچھا حکیم لقمان کی نصیحتیں یا بنیا, سب سے پہلے کل بھی میں نے بتایا تھا پھر بتا دیتی ہوں, نصیحت کا انداز محبت والا. محبت والا نہیں ہوگا, نہ بچے پیرنٹس کو کچھ بنوا سکتے ہیں, نہ پیرنٹس بچوں کو کچھ بنوا سکتے ہیں, نہ استاد ٹیچر کو بنوا سکتے ہیں, نہ دوست دوست سے کچھ بنوا سکتا ہے, نہ میاں بیوی سے, نہ بیوی میاں سے. سب سے پہلا اصول, یہ نصیحتیں بعد میں آتی ہیں. پہلا ورڈ آیا تھا پچھلی آیات میں بھی, دیکھیں ذرا 13 آیت میں یا بنیا. ابھی پھر جب نصیحت سٹارٹ کی ہے یا بنیا, اے میرے بیٹے. یہ بالکل نا چھوٹے بیٹے کو ایسے, چھوٹے بچے کو ایسے بلایا جاتا ہے, لیکن خیر ان کے بیٹے, ان کا نام کہا جاتا ہے انعم یا اشہما. اشہما آئی تھنک ان کا نام کہا جاتا ہے اشکما, اشکما یا انعم, اب واللہ عالم, لیکن ان کا نام یہ بتایا جاتا ہے. تو وہ باتوں سے تو ایسے ہی لگتا ہے نصیحتوں سے کہ بہت چھوٹے بھی نہیں تھے, لیکن محبت والا انداز ایسی ہے جیسے بہت چھوٹے بچے کو بلایا جا رہا ہے, کیونکہ جو نصیحتیں ہیں یہ بہت چھوٹے بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آئیں گی نا, 3-4 سال کے بچے کو تو نہیں سمجھ آئیں گی, تھوڑا سا اتنا کہ سمجھدار ہے. ٹھیک ہے.
تو لیکن انداز دیکھیں آپ محبت والا. سمجھ آ گئی بات کی؟ انہا بے شک وہ، اگر وہ وزن برابر دانے رائی کے ہو، کوئی بھی چیز رائی کے دانے برابر ہو، فتکن پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں. یہاں پہ آیا ہے فی صخرتن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان. لیکن اگر آپ اس ورڈ کی گہرائی میں جائیں نا تو صخرہ کا لفظ ایسی چیز کے لیے آتا ہے کہ جو نہ کسی کو چھپا لے، اپنے اندر انکلوز کر لے، بالکل انکلوزڈ. ایسی چٹان جو اپنے اندر کسی چیز کو چھپا لے، یا ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی چیز چھپ جائے، یا اندر چھپ جائے پیچھے چھپ جائے، بالکل کسی چیز کو انکلوز کرنے کی سینس میں، اس کو چھپانے کی سینس میں آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی رائی کا دانہ ہو، پھر وہ ہو کسی چٹان میں. ایک تو وہ ہو اتنا باریک، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ کسی چٹان میں ہو جو بالکل انکلوزڈ ہے، یا آسمانوں یا زمین میں. لے آئے گا اسے اللہ. بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، لطیف یعنی کہ باریک بین، اور خبیر ہے، بہت باخبر ہے. اس سے لقمان حکیم نے کیا بتایا اپنے بچے کو؟ تم چھوٹے سے چھوٹا دانے برابر نیکی کرو یا بدی کرو، اور وہ انکلوزڈ روم میں ہو، اللہ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا. وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا، مسند احمد کی حدیث ہے، اگر تم میں سے کوئی بے سوراخ پتھر، یعنی بالکل پتھر بند ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، بے سوراخ پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا نہ کوئی دروازہ ہوگا نہ کھڑکی ہوگی، ایسا پتھر جس کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی، اللہ اسے بھی بندوں پر ظاہر کر دے گا. آپ کا کوئی بھی عمل ہے، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ اسے بندوں پر ظاہر کرنے پر قادر ہے. تو آپ اکیلے ہیں، آپ رات میں ہیں، آپ کے پاس ماما نے کہا سو جاؤ، سو گئے، اٹھ کے دوبارہ سے مووی دیکھنا شروع ہو گئے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ بے سوراخ پتھر میں بھی جانتا ہے اندر گیا ہے. اللہ تعالیٰ صخرہ میں بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر رائی کا دانہ ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جوں کے انڈے کے برابر نیکی بھی تولی جائے گی، تو اتنی برائی بھی تولی جائے گی، صرف نیکی نہیں تولی جائے گی. تو کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے. یہ آپ کو وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ کبھی انسان کوئی ایسا کلمہ ادا کرتا ہے کہ وہ اسے جنت تک لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چھوٹی سی ایسی غلط بات کہہ دیتا ہے کہ اسے جہنم کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات اچھی کہنی ہے اسے بھی حقیر نہ جانے، بری کہنی ہے اسے بھی حقیر نہ جانے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی ادا پہ نواز بھی سکتا ہے تو کسی پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ زلزال میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا. سمجھ آئی بات کی؟ یہ کیا ڈالا جا رہا ہے بچے کے اندر، کسی بھی انسان کے اندر، صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی نصیحتیں، بڑے بھی بڑے بے خوف ہیں اب. تو کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی ویجیلنس. اللہ دیکھ رہا ہے، جو بے سوراخ پتھر میں دیکھ رہا ہے، جو صخرہ، یہ جو چٹان ہے، فی صخرۃ کی بات ہے، تو جو اس میں رائی کا دانہ جانتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی ویجیلنس ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے یا بنیا. پھر دوبارہ یہ انداز نا بہت غور طلب ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے قائم کرو نماز، وامر بالمعروف، اور حکم دو نیکی کا، ونہا، اور روکو، عن المنکر، برائی سے، واصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک، اس پر جو پہنچے تجھے. کوئی برائی بھی پہنچ سکتی ہے، مشقت بھی پہنچ سکتی ہے، کوئی فیسلٹی بھی پہنچ سکتی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. اگر تو کوئی نعمت ہے تو اس پہ صبر شکر ہے. ٹھیک ہے. شکر بھی صبر ہوتا ہے، شکر بھی صبر کی فارم ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود کو شکر گزار وہی ہوتا ہے جو خود کو روک لیتا ہے. وہ پھر اپنی، جو خود کو روکتا نہیں ہے نا، وہ اپنی بڑائیاں کرتا ہے. ابھی اس کی بھی بات آئے گی. وہ اپنی بڑائیاں کرتا ہے، میں نے کیا، اس کی میں ہی نہیں ختم ہوتی. لیکن جو خود کو روکنا سیکھ جاتا ہے نا، وہ اپنے دماغ میں اچھی طرح چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ جو بھی اچھی چیز تم تک پہنچی ہے ایکچولی تو اللہ کی طرف سے ہے. میں نے کوشش کی ہے لیکن قضا کا بھی تو اختیار اللہ کی طرف سے ہے، فیصلہ تو پھر بھی اللہ کا ہے. کوشش میری تھی لیکن فیصلہ پھر بھی اللہ کا تھا. تو وہ شکر گزاری بھی صبر کی فارم ہے. تو جو کچھ بھی تم پہ پہنچے، تمہارے تک پہنچے، اس پہ صبر کرو. اچھی پہنچی تب بھی صبر کرو تاکہ شکر گزاری آئے، اور اگر کوئی مشقت پہنچی تب بھی صبر کرو کہ اللہ نے دیا کوئی بات، دس شیل ٹو پاس، یہ گزر جائے گی، وقت گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مشقتیں، تکلیفیں بھی گزر جاتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ نے اگر تنگی دی تو وہ آسانی بھی دے سکتا ہے. اور آسانی میں ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اللہ نے آسانی دی تو وہ تنگی بھی دے سکتا ہے. تو پھر ہم آسانی میں بھی بالکل
بے مہار گھوڑے نہیں بن جائیں گے اور ہم تنگی میں بھی بالکل مایوس نہیں ہو جائیں گے اگر ہم دونوں حالتوں میں صبر کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ بے شک یہ ہے من عزم الامور, ہمت کے کاموں میں سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کام بتایا نا, نماز قائم کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, صبر کرنا ہر اس چیز پہ جو آپ کو پہنچے, اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب یہ نماز قائم کرنے میں کیا ہمت ہے؟ نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی, نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے. اقیم الصلاۃ. اور قرآن میں اس کا مقصد بھی بتایا گیا سورہ طٰہٰ میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. تو نماز قائم کرنے کی بات ہے. نماز وہ قائم ہوتی ہے جو ایک تو مستقل ہوتی ہے, یہ نہیں ایک دن پڑھی ایک دن چھوڑی ایک دن, قائم ہے, قائم ہے آپ کی. اسے اپنی زندگی میں آپ نے اسے قیام دیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے سارے ظاہری اور باطنی جو اس کی شرائط ہیں نا وہ آپ نے پوری کی ہیں. ظاہری کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو سارے آداب ہیں. ہم نے سورہ مومنون کی پہلی جو آیات پڑھی تھی 11, اس میں کیا تھا؟ ایک میں خشوع کی بات تھی اور ایک میں نماز کی حفاظت کی بات تھی. تو حفاظت کیا ہے؟ اس کی ظاہر, اس کے آداب, وضو اچھا کیا ٹائم پہ اول وقت میں, اس کے پورے آداب کے ساتھ ہلنا جلنا نہیں ہے. اور خشوع کیا تھا؟ آپ کے دل کی عاجزی. یہ جو اقیم الصلاۃ لذکری ہے نا, کہ دل میں اللہ کی یاد ہو. اگر اللہ کی یاد سے خالی نماز پڑھی ہے تو وہ خشوع والی نماز تو نہیں ہوتی نا. اور خشوع ایسی چیز ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ڈر ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, تو آپ کے اعضاء میں بھی اس کا اثر نظر آئے گا, آپ کا خضوع بھی ہو جائے گا. خضوع کس سے ریلیٹڈ ہے؟ ذوات سے یاد رکھیں, اعضاء سے. اور خشوع کس سے ریلیٹڈ ہے؟ دل سے. یہ دونوں کیفیات, ایک اندر کی ایک باہر کی ہے. تو نماز قائم اس کی ہوتی ہے جو دونوں کو فلفل کرتا ہے, دونوں کنڈیشنز کو, ظاہر کو بھی فلفل کرتا ہے اور باطن کو بھی. سمجھ آئی بات کی؟ یہ نماز قائم کرنے کی بات ہے, اس لیے ہمت کا کام ہے, کیونکہ یہ مشکل ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو نہیں یاد آتا وہ بھی, جو کام کر رہے ہوتے ہیں سارے یاد آتے ہیں, اچھا وہ بھی رہ گیا, وہ بھی رہ گیا, اور وہ بھی رہ گیا. صرف اللہ کے لیے خالص ہو کے نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس لیے اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گی. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. جب آپ بری باتوں سے رک جائیں گے, کسی بے حیائی کے کام سے رک جائیں گے, آپ کو پتہ ہے بے حیائی کا کام اور بری باتیں دوسروں کے تک بھی شر پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ ان سے رک جاتے ہیں نا, تو دوسرے آپ کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو لوگوں سے بھی جوڑتی ہے, کیونکہ آپ اپنی برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں. تو یہ اس لیے ہمت کا کام ہے. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. سمجھ آئی بات کی؟ دوسرا کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس میں کیا آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک قوم پر وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا, تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں تو یہ فلاں فلاں بندے بہت عبادت گزار ہیں, انہوں نے تو کبھی اس گناہ کو چکھا بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو کبھی جب میری حدوں کو لوگ توڑتے تھے, میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں, ڈیٹیل حدیث ہے, حدوں کو توڑتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ ان کو غیرت نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے یہ خود نیک بنے رہے, مگر انہوں نے کسی کو منکر سے نہیں روکا. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ پہ فرض ہے. پر اب یہ بھی ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ آج جاتے ہی اپنے چچا چچی, ماموں ممانی, باپ ماں باپ, دادا, سب کو آپ امر بالمعروف کرنا شروع کر دیں. حکمت پہلے. بات یہ ہے کہ ہر بات کو کہنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نہیں بتایا ہے. یا بنیا کہا ہے پہلے, بعد میں ساری باتیں کی ہیں. محبت, آپ نے محبت سے ہر چیز سکھانی ہے. اگر اس سے کوئی نہیں سمجھتا تو پھر انل المنکر, آپ کی طرف سے انکار ہے. آپ نے معروف بتا دیا, محبت سے بتایا. کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے آپ نفرت سے نہیں بتا سکتے, آپ سختی نہیں برت سکتے. کوئی رشتہ ہوتا ہے آپ سختی برت سکتے ہیں. میں اپنی اولاد پہ سختی کر سکتی ہوں, اپنے پیرنٹس پہ تو نہیں کر سکتی, ہے نا. اس لیے پہلے بتایا گیا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے. مشرک ماں باپ سے بھی آپ نے ان سے بد سلوکی نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی نا جہاں پہ انسان کی تبلیغ, زبانی تبلیغ کام نہیں نہ کرتی, وہاں پہ انسان کا عمل اس کی تبلیغ ہوتا ہے. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں. ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, مجھے ایک بار ایک پیرنٹ نے کہا کہ ہم ایسی چیزیں ان کے اسکولوں میں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہماری مطلب کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, اور انہیں کہو تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, سسرال بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا عمل آپ کی تبلیغ ہوتا ہے. آپ نے کسی کو اگر منکر سے روکنا ہے, آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے, پہلے آپ کو اپنا اپروف کرنا پڑتا ہے کہ میں اس پر ہوں.
پھر وہ آپ کی بات سنتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں اس پہ. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ لیا دین، آج آپ نے جا کے سکھایا اور سارے سیکھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بات پہ آمین کہہ دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. تو بہت سی جگہوں پہ آپ کا عمل آپ کی تبلیغ ہوتا ہے، آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے. اور پھر جب آپ کا امیج ایسا بن جاتا ہے تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. لوگ آپ کی بات کی ایک سے ہوتی ہے، یہ سے آپ کے عمل سے آتی ہے، یہ علم سے نہیں آتی. آج آپ یہ ساری باتیں سن لیں جا کے، اور جا کے اپنے گھر میں شاور کر دیں، نہیں، وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات. پہلے آپ کو کچھ عرصہ صرف اپنا عمل دکھانا ہے. بچیاں آگے اپنے نئے گھروں میں جاتی ہیں، ان کے سسرال کے لیے، ان کے کزنس کے لیے، ڈفرینٹ آنٹیاں ہیں آپ کی فیملیز میں، ان سب کے سامنے آپ نے یہی کرنا ہوتا ہے. پہلے اپنا امیج ایسے بنائیں کہ آپ کی سے ہو، پھر آپ انہیں بات کہہ سکتے ہیں. آپ کی سے ہو، ہاں میں اس چیز پہ نہیں، میں یہ نہیں کرتی. پھر جب آپ کہیں گے تو وہ سنیں گے. آپ پہلے ہی جا کے شاور کر دیں، آپ نے خود کو پروف نہیں کیا، افیکٹو نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ طویل حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں، کہ جو قوم فحش کام شروع کر دیتی ہے علل اعلان، تو اس پہ بیماری اترتی ہے. کون سی؟ طاعون اترتا ہے اس پہ. جو قوم، اور دیگر بیماریاں بھی مبتلا کر دی جاتی ہیں جو کہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتی. جیسے ابھی کووڈ آیا تھا، کسی کو معلوم تھا کتنے لوگ مرے ہیں؟ تو فحاشی دیکھ لیں کیسی ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا، جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں قحط سالی ہو جاتی ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہاں بارشیں نہیں ہوتی. اب دیکھیں بارشوں کا سسٹم کیسے ہو گیا ہوا ہے، جس مہینے میں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی، جس میں نہیں ہوتی کبھی کبھی اتنی تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بارشیں نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول سے جو قوم عہد چکنی کرتی ہے تو غاصب دشمن اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول، اس کے رسول کی عہد چکنی کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہیں آپ اس کو انکار کر دیں اس کا. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم گورنمنٹ لیول پہ، نیشنل لیول پہ، سوشل لیول پہ سود کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سود پہ قرضے لے رہے ہیں، ہماری گورنمنٹس بھی لے رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم پہ غاصب نہیں ہیں لوگ، چاہے ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن اگر آئی ایم ایف ہمیں فنڈنگ کرتا ہے، وہ سود پہ ہمیں قرضے دیتا ہے، تو وہ ہمیں اپنی مرضی سے ہمارے اوپر ٹیکسز بھی ڈالتا ہے. تو ہم پہ غاصب ہیں یہ لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے. جب سود کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنی ہے وہ سود لے. تو جنگ تو ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے، تو پھر غاصب بھی ہوں گی نا ہمارے اوپر. اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جو قوم چھوڑتی ہے اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم مانتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرتے نہیں، اس کا حکم نہیں دیتے، اسے روکتے نہیں، تو اللہ کی ہماری دعائیں سنیں. تو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا نیکی کا حکم نہ دینا ہے اور منکرات سے نہ روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا، دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر جگہ کی اپنی اپنی نزاکت ہے، لیکن وہ ایمان کے اپنے درجے پڑے ہوئے ہیں نا، کہ بہترین درجہ تو یہی ہے کہ آپ کسی برائی کو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے. پھر تیسرا کمزور ترین درجہ اسے دل میں برا جانے. تو وہ کمزور ترین درجے پہ ہم سیٹسفائی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس درجے پہ آپ کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے. امت وسط ہے، امت مسلمہ امت وسط ہے. وسط یعنی درمیان میں، یہ برج ہے. دین اسلام، انبیاء تو اب نہیں آئیں گے، رسول اللہ آخری نبی تھے، ان کی شریعت فائنل شریعت ہے، اور ان کی امت فائنل امت ہے. اس کے بعد اب کوئی نئی امت پیدا نہیں ہوگی. ہاں اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، یہ لوگ کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت سے ویسٹ میں لوگوں کو اٹھا رہا ہے، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ امت فائنل امت ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. تو اس امت نے جو انبیاء کے پیغامات ہیں یہ باقی لوگوں تک پہنچانے ہیں، یہ درمیان میں برج ہیں، یہ امت وسط ہے. تو نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے، پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ تو یہ لازم و ملزوم ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وَلَا تُسَعِّرْ، نہ تم موڑو خدہ کا اپنے گال کو، للناسی لوگوں سے، ولا اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر. تمشی ہوتا ہے چال ہوتی ہے نا، مشی. تمشی فی الارض زمین میں، مراحہ اکڑ کر. یہ مرح کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ آپ خوشی میں اتنے مست ہیں کہ وہ جو آپ کی خوشی ہے نا وہ آپ کی چال میں بھی نظر آتی ہے. تو اس لیے خوشی کے لیے بہت سے ورڈز ہیں، لیکن یہاں پہ مرحن کا ورڈ یوز کیا گیا کیونکہ یہ وہ خوشی ہوتی ہے جو آپ کی چال پہ بھی جس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ تم زمین پہ چلو، زمین میں چلو اکڑ کے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل ہر مختال فخور، خود پسند فخر جتانے والے کو.
یہ جو ورڈ آیا نا تسعر، اور نہ تم موڑو گال اپنا، یہ سعر جو ہوتا ہے نا، سعر یہ ایک بیماری ہوتی ہے اونٹوں میں، اسے اس کا سر اور گردن جو ہے نا وہ کٹ جاتی ہے، تکبر کو شو کری یہ چیز، ٹھیک ہے، سر اور گردن اکڑ جاتی ہے۔ یہ ورڈ آیت میں مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ نہ تم موڑو اپنا گال لوگوں سے، یعنی کہ لوگوں سے اپنا گال انسان دیکھیں، جو انسان کا چہرہ ہے نا وہ انسان کی ڈائمنشن کو شو کرتا ہے۔ میرا فوکس اسی طرف ہے جس طرف میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں بھی میرے چہرے پہ لگی ہیں، میری زبان بھی میرے چہرے پہ، میرے کان بھی میرے چہرے پہ لگے ہیں، جس طرف میرا چہرہ ہے یہ میرے فوکس کو شو کر رہا ہے۔ تو لوگوں سے تم گال نہ موڑو، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے آپ منہ دوسری طرف کر رہے ہیں، لوگ ایسے ایٹیکیٹس کا دھیان نہیں رکھتے۔ اسلامک ایٹیکیٹس یہی ہیں کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پہنچاؤ، معروف کو دوسروں کو بتاؤ، اور اپنا چہرہ موڑو نہیں۔ یہ بھی تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں کہ اپنا لوگوں سے تکبر نہ کرو۔ لوگوں سے تکبر کرنے والا، کبریائی اللہ کی چادر ہے، یہ صرف اللہ کے لیے، کوئی انسان تکبر کے لائق نہیں ہے۔ جس کے دل میں کتنا تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کے دانے برابر، مکھی کے مچھر کے پر کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، میں نے جو پڑھی حدیث، تو کتنا ہوتا ہے رائی کا دانہ؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رائی کا دانہ اگر وہ انکلوز پتھر میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ رائی کے دانے برابر اگر تکبر ہے دل میں وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، کیونکہ اس رائی کے دانے برابر تکبر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رائی کے دانے برابر کوئی نیکی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بدی بھی ہو سکتی ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو واضح ایک جو پیغام ہے نا حکیم لقمان کا اپنے بیٹے کو، وہ تکبر سے بچنے کا ہے کہ اپنے گال کو لوگوں سے موڑو نہیں، اپنا اگر لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی طرف، سنت طریقہ بھی یہی ہے، رسول اللہ ایسے صرف گردن نہیں موڑتے تھے، وہ پورا اپنا رخ اس شخص کی طرف موڑ لیتے تھے جو بات کر رہا ہوتا تھا ان سے۔ رسول اللہ سے ایک بار وہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک مسافر آیا، وہ کوئی کوشچن کرنے لگا، تو رسول اللہ نے اپنا خطبہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ کیا، اس کی جا کے بات سنی اور پھر واپس آ کے خطبہ دیا۔ وہ ایک مسافر تھا، وہ کوئی مکہ مدینہ کا سردار نہیں تھا، وہ ایک عام سا مسافر تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو دین ہے نا یہ ایسے ہی پھیلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے جو شروع کے جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر کچھ ایفلوئنٹ کلاس سے بھی تھے، ابو بکر صدیق اچھے گھر سے تھے، مطلب وہ غربا میں نہیں آتے، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ تو بہت، عثمان بن عفان خلیفہ سوئم جو ہیں تو وہ تو بہت مالدار تھے، لیکن زیادہ تر غریب تھے۔ سعد بن ابی وقاص بھی بہت امیر نہیں تھے، بلال حبشی، فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جو خباب بن ارد تھے، اور بہت سے غلام، پسا ہوا طبقہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو حقوق، جو تعظیم، جو رسپیکٹ، جو ہیومن رائٹس انہیں اسلام میں نظر ہے انہیں اس سے پہلے نظر ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ دین ہے جو عدل کا دین ہے، یہ دین ہے جو حق کا دین ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، یہ انسان کی ذات پات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے نا یہ بالکل اسلام کے منافی چیز ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عاجزی، عاجزی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ عاجزی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کسی کو تھوڑا سا کچھ یاد ہے؟ کل ہم نے عاجزی کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے ایک ورڈ بتایا تھا جس کا مطلب تھا عاجزی، اور وہ اس آیات میں نہیں ہے لیکن میں نے وہ ورڈ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اور کمزوری۔ وقف جناح کا ذلہ ہے نا، تو ذلہ، تو رسول اللہ، یہ جو انسان کا انسان سے معاملہ ہے نا، رسول اللہ کو کہا گیا اپنا پہلو مومنوں کے لیے جو پیروی کرتے ہیں آپ کی اس کے لیے جھکا کے رکھیں، تو وہ مومنوں کے لیے بہت نرم تھے، کافروں کے لیے بھی نرم تھے، لیکن جنگوں میں ان کے لیے سختی کی بھی بات آئی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مومن پہ بہت نرم ہوتا ہے، کافر پہ بہت سخت ہوتا ہے، لیکن جنگوں میں، عام زندگی میں ان کے ساتھ بھی بہت نرمی برتی گئی ہے جب انہیں دین کی طرف بلانا تھا۔ تو نرمی آپ نے تو پڑھ لی ہے، نرمی پہ پورا ٹاپک، جس چیز میں اسے زینت دار بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جائے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ تو نرمی، جسے نرمی ملی اسے کیا ملا؟ خیر، خیر سے حصہ ملا، اور جس سے نرمی نہیں ملی اس سے خیر سے حصہ نہیں ملا۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جو چیز نرمی پہ عطا کی جاتی ہے وہ سختی پہ عطا نہیں کی جاتی، اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز پہ عطا نہیں کی جاتی۔ سمجھ آئیے بات کی؟
جو ثمرات، جو فروٹس، جو ریزلٹس، جو کانسیکوینسز آپ کو نرمی سے ملتے ہیں وہ آپ کو کسی دوسرے کیریکٹر ٹریٹ سے نہیں ملتے. اگر نرمی ہے آپ میں تو آپ کو خوبصورت بنائے گی، آپ کے اخلاق میں ہے اسے خوبصورت بنائے گی، آپ کی چال میں ہے اسے خوبصورت بنائے گی. اکڑ کے چلنے کی دیکھیں ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی چال کو بھی ڈیفائن کر دی ہے، ایسی ہو ایسی نہ ہو. قرآن میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو. تو اکڑ کے چلنے کا فائدہ کیا ہے بھی؟ اکڑ کے چلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا وہی اس کے باہر نظر آتا ہے. جس کے دل میں آرزی ہوتی ہے نا اسی کے باہر نظر آتی ہے. جس کے دل میں اگر اکڑ ہے نا اس کی چال میں بھی ہوتی ہے، لیکن اگر نرمی ہے نا تو اس کی چال میں بھی ہوتی ہے. آپ کا ہر کیریکٹر ٹریٹ جو آپ کے اندر ہے وہ باہر نظر آتا ہے. جو سچا انسان ہوتا ہے نا اس کے ایکسپریشنز ہی اور ہوتے ہیں، اس کا آئی کانٹیکٹ ہی اور ہوتا ہے. جو سچا نہیں نہ ہوتا اس کا آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتا. اب جھوٹا انسان دیکھیں گے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صحیح طرح بات نہیں کر سکتا. تو آپ کے اندر کی کیفیت آپ کے ظاہر پہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اکڑ کے نہ چلو. غرور کی ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر مختال فخور کو. مختال خیل سے نکلا. خیل کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا. خیل گھوڑے کو کہتے ہیں. گھوڑا جس میں خاص اکراہٹ ہو. اکراہٹ اس سے دیکھیں خیال بھی اسی سے نکلا ہے. خیال بھی اسی سے نکلا ہے. خیال کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو مختال جو ہوتا ہے نا خود پسند، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جو انسان تکبر کرتا ہے اور خود کو پسند کرتا ہے یہ دھوکہ ہے. تکبر کو غرور بھی تو کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی دھوکہ ہے. خود کو بڑا سمجھنا ایک دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑائی صرف اپنے لیے پسند کی ہے، کسی انسان کے لیے. فضیلتیں ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی. بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے. فضیلت وہ آپ کے علم کے سبب بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے عمل کے سبب بھی ہو سکتی ہے. ظاہری اسباب کے سبب اللہ کے یہاں فضیلت نہیں ہے. اس کی شکل اچھی ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس کا پیمال زیادہ افضل ہے، اس کی اولاد زیادہ. فضیلت کس کی بنا پہ ہے؟ بچپن سے آپ سن رہے ہیں کس کی بنا پر ہے؟ تقویٰ کی بنا پہ. کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، وہ عربی اجمی کی بات آتی ہے. ویسے تو فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ. اللہ کے قریب جانے کے لیے آپ کو تقویٰ چاہیے. ان اللہ مع المتقین قرآن میں آتا ہے. ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین. یہ سارے ورڈز قرآن میں ہیں. اور یہاں پہ کہا گیا ہے ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو نہیں پسند کرتا. لا يحب الظالمین بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور ظالموں کے لیے تو خیر بہت بڑی وعید بھی ہے کہ لعنت ہو ظالموں پہ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ آپ کے ظلم کے چیپٹر میں ہی تھی. یاد ہے کسی کو آیت؟ یہ آپ کے ظلم کے چیپٹر میں ہے یہ آیت. اللہ وہ کیا تھی؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ نے بتا دیا ملعون کون ہے اور محبت میری کس سے ہے. تو مختال اور فخور، فخر جتانے والا، بہت فخر، مبالغے کا صیغہ ہے نا. جیسے غفر سے غفور، بہت معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو فخور بہت فخر کرنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. پھر ہے وقصد. یہ قصدہ سے نکلا ہے. اقتصاد. اقتصاد آپ نے اردو میں بھی شاید پڑھا ہو کبھی. درمیان کا راستہ. مقتصد مطلب کہ درمیانی کیفیت جس میں افراط و تفریط نہیں ہے. افراط ہوتا ہے بہت زیادہ، تفریط ہوتا ہے بہت کم. ٹھیک ہے. تو وقصد اور میانہ روی اختیار کرو فی مشی کا، اپنی چال میں. اپنی چال میں وغضض اور پس رکھو من صوتک، اپنی آواز کو. انا بے شک انکرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الاصواتی آوازوں میں سے. صوت ہوتی ہے آواز، اصوات اس کی جمع ہے. آوازوں میں سے لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی. اب یہاں پر چال کی بات تو پہلے بھی کی گئی ہے، اب دوبارہ کی گئی ہے کہ چال میں میانہ روی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی چال کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ چال ایسی ہو. تو چال میں میانہ روی، وہ نہ اکڑی ہوئی ہو نہ بالکل کراؤچ شولڈر کے ساتھ. مومن ایسا ہوتا ہے. آپ کی چال میں نرمی ہونی چاہیے، لیکن آپ کی چال ایسے نہ ہو کہ آپ آدھے جھکے ہوئے ہیں اور پیچھے سے کمر بھی بالکل گول کوئی اینگل بنا رہی ہے. وہ سیدھی ہونی چاہیے آپ کی چال میں نرمی. آپ کی چال میں نرمی، اکڑ کے نہیں چلنا. اور جی بیماروں والی بھی نہ ہو. رسول اللہ کی چال ایسی تھی، وہ نرمی سے چلتے تھے لیکن وہ بالکل جھکے ہوئے نہیں ہوتے تھے. نرمی سے ایسے چلتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے نیچے آ رہے ہیں.
بلندی سے نیچے آ رہے ہیں جیسے وہ زمین کو دبا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلندی سے نیچے انسان قدم جما جما کے آتا ہے, ایسے بھاگنے والی بھی نہیں تھی اور بالکل ڈھیلی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو چال میں میانہ روی, اور پست رکھو اپنی آواز کو. ابھی آواز کو کون پست رکھتا ہے؟ ہم نے غض بصر بھی پڑھا تھا. یہ جو غض ہے نا, یہ ورڈ نگاہوں کے لیے بھی آ سکتا ہے, یہاں پہ آواز کے لیے آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے مطلب کہ پست رکھنا. نگاہوں کو پست رکھنے کے لیے بھی آتا ہے, غض بصر کا حکم ہے قرآن میں. پہلے مومنوں کو ہے, پھر مومنات کو ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لیا وہ حکم. اور یہاں پہ آواز کو ہے. اور پھر کیا مثال کس کی دی ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے. کیوں کیوں گدھے کی ناپسندیدہ آواز ہے؟ ایک تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے, لیکن ایک تو اس کی آواز سننے میں ایسی ہے بالکل. دوسرا یہ کہ لوگ گدھے کی آواز نا, بچوں کو آپ نے دیکھا وہ اس کی آواز سن کے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی آوازیں کہ جن کو بغیر سوچے سمجھے کاپی کیا جاتا ہے. اور آپ اس سے نا تھوڑا سا ریلیٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ میڈیا پہ خواہ مخواہ کی پکاریں لگائی جاتی ہیں, خواہ مخواہ کی پکاریں لگائی جاتی ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اور لوگ انہیں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ٹرینڈ میں ہے, یہ چیز ٹرینڈ کر رہی ہے. جیسے بہت سے کیا کہنا چاہیے سینٹینسز ٹرینڈ میں آ جاتے تھے. وہ ایک تھا پارٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹرینڈ آ گئے ہے نا. کوئی مقصد نہیں, کوئی پیچھے وہ نہیں, میں کسی کو وہ نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی ہے کہ یہ ایسی آوازیں اور بے فائدہ آوازیں کہ لوگ بھی اس کو کاپی کرنا شروع ہو جائیں, اور اونچی آوازیں آپ لگا رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے پیچھے. اور گدھا جو ہے وہ دیکھیں, وہ آوازیں نکال سکتا ہے, اس نے ہر وقت آواز ایک ہی طرح کی نکالنی ہے. وہ تھک گیا ہے, وہ پانی پی رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, مطلب اس کے وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا اپنی کسی بات کو. تو بے تکی بے مقصد آوازیں, اور اونچائی کی وجہ سے بھی ادھر ذکر ہے, اپنی آوازیں اونچی نہیں رکھنی. الگ سے بھی قرآن میں آیت ہے رسول اللہ کا, جہاں پہ آتا ہے نا ذکر کہ رسول اللہ کی آوازوں سے اپنی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, یہ تم ورنہ تم اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو گے. تو ان کی آواز سے بھی صحابہ کی آواز بلند نہیں جاتی تھی. اور اس آیت میں مراد یہ بھی تھا کہ رسول اللہ کے جو احکامات ہیں اس پہ بھی آپ کسی اور آواز, کسی اور حکم کو ترجیح نہیں دے سکتے, ورنہ ہم اپنے اعمال ضائع کر بیٹھیں گے. رسول اللہ کی بات انسانوں کی باتوں میں سب سے پہلے. تو جو نہیں مانے گا, جو ان کی آوازوں پہ دوسری آوازوں کو لے آئے گا, تو پھر وہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھے گا. تو آوازوں میں تو یہ ایسی اونچی آوازیں نہیں نکالنی. جب آپ اونچی اونچی پکارے لگائیں گے, آپ ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے نہیں کہ یہ فلسفہ ایکچولی ہے کیا, آپ نے سنا آگے تشہیر کر دی, تو وہ یہ اونچی آواز تو گدھے کی بھی ہے, لوگ اسے بھی فالو کر لیتے ہیں. تو ایک مثال ہے آپ لوگوں کے لیے. ہاں کسی چیز کو ٹرینڈ, کوئی ایک سینٹینس ہوتا ہے تو وہ ہر بچہ بڑا بولنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ بیکار آوازیں, ان کو فالو نہیں کرنا, اور اپنی آوازوں کو بھی دھیما رکھنا ہے. کس بچے کی آواز جو ہے وہ اونچی ہے اور ماما اسے بار بار کہتی ہیں آہستہ بولا کرو, وہ ہاتھ اٹھا لیں. اچھا, اس نے ہاتھ اٹھا, کوئی بات نہیں. آپ کے پاس ابھی انشاءاللہ یو ول ہیو اے لانگ لائف اہیڈ. آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر, صحت, عزت, ہدایت, سکون والی دے. اپنی غلطیاں درست کرنے کا نا بہت رائٹ ٹائم ہے. پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب انسان کے پاس نا ریگریٹس رہ جاتے ہیں کہ وقت ہی گزر گیا. وہ جو بوم کا میرا وقت تھا جب میں اتنا کچھ کر سکتی تھی, وہ وقت ہی گزر گیا, یوتھ ہی گزر گئی. اس وقت آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا جسم اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنا کام کر سکیں. آج اپنی اصلاح کر لیں, آج کام کر لیں, آج دین میں آ جائیں, آج دین کی باتیں سیکھ جائیں. جو اس عمر میں دین کی بات سیکھیں گے وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں, وہ دیر تک دین کی بات سکھائیں گے. زندگی میں تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر, خیر والی زندگی دے, لمبی عمر, صحت, عزت, ہدایت, سکون والی دے. زندگی ہر حال میں نعمت ہے. زندگی رسول اللہ نے فرمایا کہ کبھی موت کی تمنا نہ کرو, زندگی ہر حال میں نعمت ہے. یہ نیک کے لیے مزید نیکی کا موقع ہے, یہ بد کے لیے توبہ کا موقع ہے. تو زندگی میرے لیے بھی نعمت ہے, آپ کے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ آپ لوگ کے پاس جو انرجی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو میرے پاس انرجی ہے وہ میرے سے 10-20 سال بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو 60 سال کو پہنچ جائے تو وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کا تو اللہ تعالیٰ کوئی عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ تمہیں اتنی عمر مل گئی تھی, تم ابھی بھی کہہ رہے ہو میں اس لیے دین کا کام نہیں کر سکا, میں اس لیے نماز کا پابند نہیں ہو سکا, میں یہ کر سکا. اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو
ابھی تو آپ کا آغاز ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں دین کا بہت سا. یہ تو صرف ہائی لائٹس تھیں. آپ کو قرآن کی چند آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سکھائی گئیں، بتائی گئیں کہ آپ لوگ ابھی صرف وہ بتایا گیا کہ موٹی موٹی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بندوں کو کیا کہا ہے، یہ بیسک احکامات آپ کے کیریکٹر کے کیا ہونے چاہیے. اس کے علاوہ بہت کچھ جو بھی سیکھنا ہے. تو تکبر سے اجتناب کرنا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے نہیں سمجھنا. آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ ہے، کیا میں تمہیں اہل جنت، اب یہ غور سے سننی ہے، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتا دوں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص جو اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا. یہ الگ سے بھی ایک حدیث ہے کہ کیا تم اللہ کے محبوب لوگوں کا تمہیں پتہ ہے. اس کا مفہوم اس طرح کا ہے، ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ کچھ اور تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہت فضیلت والے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے. تو وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی نظر میں حقیر ہیں، کوئی انہیں کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وہ بات سچ کر دکھاتا ہے. وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. لوگوں کی نظر میں کوئی حقیر ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کا کرائٹیریا وہ نہیں ہے جو لوگوں کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اہل جنت کے بارے میں بتاؤں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص وہ جو اللہ کی اگر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے. ٹھیک ہے. کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں بتاؤں؟ اب یہ اہل دوزخ کی ڈیفینیشن بھی سن لیں، ان کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں. ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغ بات پر سخت جھگڑا کرے. ایک تو بات غلط کر رہا ہے اور اس پہ جھگڑے بھی کہ نہیں یہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مال جمع کرنے والا، درشت مزاج یعنی کہ سخت مزاج، اور متکبر. تین لوگ ایسے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اسے کلام بھی نہیں کرے گا. بوڑھا زانی، اس عمر میں جا کے بھی نہیں چھوڑا، اتنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تب بھی توڑتا رہا. اس کی معافی نہیں ہوگی. پھر بوڑھا زانی، ظالم حکمران، اللہ نے اسے اتنا بڑا اختیار دیا، وہ ظلم کرتا رہا. ظالم حکمران. اور مفلس متکبر، تکبر والی کوئی چیز ہی نہیں تھی اندر، مفلس ہی تھی پھر بھی متکبر تھا. ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں. امارت کے ساتھ بھی تکبر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ اس پہ توبہ کرنی پڑے گی، وہ قابل توبہ ایک گناہ ہے. لیکن اگر کوئی مال بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور پھر بھی تکبر، اور پھر توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اسے کلام بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو مفلس متکبر. اچھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں نا تھوڑا فطور تھا. تو مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا اولڈ ایج میں جا کے آپ کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، اسے نہیں پتہ چلتا لوگوں کو کہ کہاں پہ کس طرح بات کرنی ہے، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. تو کہتی ہیں وہ آئی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ سے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، لیکن میں سب کے سامنے نہیں کہوں گی. اور رسول اللہ اتنے لوگوں کے مسئلے سلجھا رہے ہوتے تھے، اتنے لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو گلی منتخب کر لو، میں آ جاؤں گا، میں تمہاری بات سن لوں گا. پھر اس نے بتائی اور رسول اللہ نے اس کی بات سنی بھی. یعنی کہ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ مصروف انسان کوئی نہیں تھا. غزوات بھی چل رہی تھیں، دین کی تبلیغ بھی چل رہی تھی، مختلف لوگوں کو تبلیغ کے لیے سرایا بھی بھیجے جا رہے تھے، سریہ لشکر، کہ دیکھو کہیں پہ کوئی مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. وہ بھی بھیجے جا رہے تھے. پھر اندر غزوات بھی ہو جاتے تھے. سرایا ہوتے ہیں جس میں جنگ نہیں ہوتی، صرف لشکر بھیجا جاتا ہے. سرایا بھی بھیجے جاتے تھے، غزوات بھی ہوتی تھی، دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہوتی تھی، مسئلے بھی سلجھائے جا رہے ہوتے تھے، فیصلے بھی ہو رہے ہوتے تھے، لوگ شہید بھی ہو رہے ہوتے تھے، شادیاں بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. لیکن دین کا کام، تبلیغ چلتی رہی ہے. تبلیغ چلتی، 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی تبلیغ نہیں کہیں بھی چھوٹی، وہ چلتی رہی ہے. دین کا کام چلتا رہا. ٹھیک ہے. تو بیٹا دین کے کاموں کو چھوڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کی توفیق دے اور اس پہ ہم چلتے رہیں، اس کو سمجھیں. انشاءاللہ نیکسٹ بھی کچھ پروڈکٹیو، کچھ اچھی سمجھنے والی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا ہے، جو میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. آپ کو بھی، مجھے بھی. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.